پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے جو آج بھی ہر گلی کوچے میں ہر جگہ ہے۔ شہباز گل نے بڑی زیادتی کی ہے، اس نے پاکستان کے ایک اہم ترین ادارے کو افواج پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بڑا سنگین جرم کیا ہے، انہیں میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اس جرم کی سنگین سزا ملنی چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی نے 33,000 کے قریب ضمنی الیکشن میں ووٹ لیے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، عمران نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا بٹ۔ ناظرین، آج کل ہر جگہ سیاسی گہما گہمی ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اسی پر بات کی جائے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ جنرل سیکریٹری زکریا بٹ صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی مہربانی۔ اچھا زکریا بٹ صاحب، سب سے پہلے تو ہم پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیں صرف سندھ تک ہی محدود نظر آتی ہے، لیکن پاکستان کی جو اوور آل سیاست ہے وہ پیپلز پارٹی کے بغیر کیوں نہیں چلتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے جو آج بھی ہر گلی کوچے میں ہر جگہ ہے، اور ایک واحد سیاسی جماعت ہے جس کی جمہوریت کے لیے بہت طویل قربانیاں ہیں، بے شمار قربانیاں ہیں۔ تقریباً 6 دہائیاں ہو گئی ہیں، 6 ڈیکڈز پاکستان پیپلز پارٹی کو جمہوریت کے لیے، اور تیسری جنریشن ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، آج ان کا جو بیٹا ہے محترمہ کا بلاول بھٹو، وہ چیئرمین ہے۔ تو سندھ تک محدود ہونے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس طرح کا 2018 کا الیکشن ہوا، جس طرح مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے ایک مخصوص جماعت کو جوائن کیا، اس میں پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ملک کی تیسری بڑی جماعت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے لحاظ سے آج بھی پیپلز پارٹی ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے ان کے بیٹے بلاول زرداری کی بات کی، تو ان کی پرفارمنس سے کتنی مطمئن ہے پیپل پارٹی؟ دیکھیں، ابھی وہ ینگ ہیں، انہوں نے پچھلے کچھ 4-5 سال سے عملی طور پر پریکٹیکلی جو ہے وہ پالیٹکس زیادہ شروع کیا ہے۔ اب وہ کچھ سالوں سے پارٹی کے چیئرمین ہیں، بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تنظیمیں بن رہی ہیں، تنظیموں کو بہتر کیا جا رہا ہے، ری آرگنائز کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والا جو الیکشن ہے 2023 میں ہونا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس 2018 سے بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ اچھا، یہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو پی ٹی اے کی بھی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ضمنی انتخابات تو جیت لیے نا، کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشن جیتنا بھی اتنا ہی آسان ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں جی، ابھی 1 سال باقی ہے، تو 1 سال کے بارے میں آپ قبل از وقت تو کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی ایک حکومتی پارٹی تھی، تو آپ دیکھیں نا 2013 میں ان کی 30 کے قریب سیٹیں تھیں، اور 5 سالوں میں وہ ملک کی سب سے زیادہ سیٹیں انہوں نے لے لیں۔ تو اب جو الیکشن ہوگا اس میں پتہ چلے گا کہ ان کی اصل پرفارمنس کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مجھے بتائیے گا، سیاست میں یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں زہر سمجھا جاتا ہے، آپ بھی کافی دیر اس کا حصہ رہے ہیں نا، تو مجھے بتائیے گا لیکن ان انتخابات سے اتنا گھبرایا کیوں جاتا ہے؟ نہیں، گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اصل میں جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے اس ملک میں، وہ چونکہ اسمبلی نہیں بنانا چاہتا، تو وہ گلی محلوں کی سیاست کو فروغ دیتا ہے۔ گلی محلوں کے جو غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سماجی لوگ، وہ جو بلدیاتی اسمبلیاں ہوتی ہیں ان میں جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی اس ملک میں مارشاء اللہ آیا، وہ ایوب خان کا ہو، وہ جنرل ضیاء کا ہو، وہ جنرل مشرف کا ہو، انہوں نے جمہوریت کو فروغ دینے کی بجائے بلدیاتی انتخابات کرانے اور بلدیاتی ادارے بنانے کی طرف توجہ دی۔ بالکل۔ اچھا زکریا بٹ صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک موروثی جو ہے اس میں جکری ہوئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست موروثیت سے نکل سکتی ہے؟ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے یہ پارٹی قائم کی 1967 میں، 1967 میں۔ تو جب وقت آیا تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس ملک کے لیے، اس ملک کی سیاست کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے لیے۔ اس کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پارٹی کی سربراہ بنی، اور 2008-7 میں جب وقت آیا، جب ملک کو ضرورت پڑی، تو انہوں نے پاکستان کے لیے
اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو اب ان کا بیٹا ہے, وہ کوئی اس طرح تو نہیں ہوتا کہ چاروں صوبوں میں ان کے کوئی وزیر اعلیٰ رشتہ دار ہوتے ہیں یا کوئی گورنر ہوتے ہیں. بس پارٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے, جو قیادت ہوتی ہے وہ جب تک وہ ہماری قیادت بہادری دکھاتی ہے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی, جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتی ہے, تو وہ پارٹی کی قیادت بھی کرتی ہے, تب تک ایسا ہی چلتا رہے گا. اچھا تھوڑا سا اب آج کل جو صورتحال ہے, جو گرفتاری کے سین ہونا ہے, مطلب یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, تو جو شہباز گل کی گرفتاری ہوئی ہے اس پر پیپلز پارٹی اور آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, شہباز گل نے بڑی زیادتی کی ہے. اس نے پاکستان کے ایک اہم ترین ادارے کو, افواج پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اس نے جو جرم کیا ہے اس کی اسے پوری سزا ملنی چاہیے. اچھا سر, یہاں پر اداروں کی بات ہوتی ہے نا کہ اس نے اداروں کے خلاف بات کی, تو یہ ہم دیکھتے آئے ہیں نون لیگ ہو گئی یا پیپلز پارٹی, ان کے بھی مطلب اس طرح کے بڑے متنازع بیانات ہیں, تو کیا سمجھیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے ان کو؟ نہیں, ان کے جو بیانات ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں سیاسی سسٹم میں مداخلت کے خلاف. انہوں نے تو ادارے کے اندر جو ہے وہ ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کی. انہوں نے بڑا سنگین جرم کیا ہے. انہیں میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اس جرم کی سنگین سزا ملنی چاہیے. اچھا, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ جس کی مجھے سزا ایسی یہ دے رہے ہیں نا. جو انہوں نے کہا وہ نہ تو ٹویٹ تھا نہ کوئی فیس بک پہ تھا, وہ ایک نیشنل ٹی وی پہ سب دنیا نے سنا, لاکھوں لوگوں نے سنا, کروڑوں لوگوں نے سنا, دیکھا. تو ان کے کہنے سے تو نہیں, جو انہوں نے کہا ہے وہ ایک سنگین جرم ہے اور اس کی انہیں سزا ملنی چاہیے. اب انہوں نے کہہ دیا اور لوگوں نے سن بھی لیا ہے, کہیں سے اب ختم نہیں ہو سکتا جو انہوں نے کہا ہے. اچھا, لاسٹ میں یہ مجھے بتائیے گا کہ اب پیپلز پارٹی یہ لاہور میں, پنجاب میں اپنے ڈیرے کب لگا رہی ہے پروپر؟ ڈیرے لگائے ہوئے ہیں جی. آپ دیکھیں کہ پچھلے سال ضمنی الیکشن ہوا تھا ملک پرویز مرحوم کی سیٹ پر, تو پیپلز پارٹی نے 33,000 کے قریب ضمنی الیکشن میں ووٹ لیے تھے. تو پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں دوبارہ سے, جس طرح ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں اکثریت رہتی تھی, جس طرح ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اکثریت رہتے تھے, انشاءاللہ پیپلز پارٹی دوبارہ سے اس ملک میں اکثریت حاصل کرے گی اور پاکستان کی خدمت کرے گی اور اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرے گی. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ہمارے ساتھ زکریا بٹ صاحب. ان سے ہم نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات چیت کی اور جو ملک کی صورتحال چل رہی ہے اس پر ان کا اور پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے وہ بھی ہم نے لیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیں اجازت, آپ سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.